سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں تنہا ہے، مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی صفات سے متصف ہو۔ مخلوق کی جو صفتیں ہیں وہ اللہ کی پیدا کردہ ہیں، جبکہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ وہ صفتیں کسی کی پیدا کردہ نہیں ہیں۔ پھر مخلوق کی جو صفتیں ہیں یہ دائمی نہیں ہوتی، عارضی ہیں۔ جب تک اللہ چاہے وہ اوصاف وہ صفات مخلوق میں رہیں، جب اللہ چاہے وہ صفتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بندہ زندہ ہے، جب تک اللہ چاہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تمام صفات کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کی صفتوں میں ایک صفت اس کی غیب جاننا ہے۔ غیب پوشیدہ چیزیں کائنات کی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور مخلوق میں اللہ رب العزت نے جتنی سمجھ اور جتنا شعور بندے کو دیا ہے، اور جتنی طاقت اور جتنے اسباب بندے کو دیے ہیں، بندہ اتنی جان سکتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ مخلوق اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر جتنا اللہ چاہے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام جب دریا میں تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، جب ایک چڑیا آئی اور پانی کی ایک چونچ بھر کے لے گئی تو خضر نے بتایا کہ موسیٰ تیرا علم اور میرا علم جو اللہ جانتا ہے اس کے مقابلے میں اتنا ہی نہیں ہے جتنا دریا سے یہ چڑیا پانی لے گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا جانتا ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مخلوق اتنی جانتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل شعور دیا ہے۔ حواس خمسہ کے ذریعے انسان جانتا ہے، آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، سنتا ہے۔ تو جتنا علم اللہ نے انسان کو دیا ہے انسان اتنا ہی جانتا ہے، اور انسان غیب کی کوئی چیز یہاں بیٹھ کر نہیں جان سکتا۔ ہمارے سامنے اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے تو یوسف علیہ السلام کے حالات کا علم حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہ ہو سکا۔ جب اللہ بتانے پر آیا تو یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام نے جو کرتا بھیجا تھا مصر سے، تو ابھی راستے میں تھے، بھائی کرتا لے کے آ رہے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب اللہ نے نہیں بتایا تو ان کو پتہ نہیں چلا، جب بتایا ہے تو راستے میں کرتے کی سمیل بھی ان کو آ گئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، وہ ہار اونٹ کے نیچے پڑا تھا، تلاش کیا ہار نہ ملا۔ جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہار کا علم بھی نہ ہو سکا۔ جب اللہ نے بتایا تو آسمان کی خبریں، پل پل کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کے پاس بھی جو علم ہے ان کو بھی اتنا ہی پتہ چلتا ہے جتنا اللہ بتا دیتا ہے۔ اب یہ دعویٰ کرنا کہ فلاں آدمی یا فلاں نبی علم غیب جانتا ہے،
تو یہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جاننا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی باتوں کو ظاہر کرو یا اپنی باتوں کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دلوں کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ علم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے راز بھی جانتا ہے، ان کی سرگوشی بھی جانتا ہے۔ وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، مخفی باتیں۔ یہ غیب کس لحاظ سے ہے؟ یہ غیب ہمارے لحاظ سے ہے، اللہ کے لحاظ سے غیب نہیں ہے۔ اس کے لیے تو سیاہ چٹان، اور سیاہ چٹان کے اندر سیاہ چونٹی، وہ اس کی چلنے کی آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے اور اس چونٹی کے آواز بھی سنتا ہے۔ یہ ہمارے لیے غیب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ علام الغیوب ہے، تو ہمارے لحاظ سے ہے کہ ہم نہیں جانتے، وہ غیب جانتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہم سے غیب میں ہیں، ہم سے اوجھل ہیں، جن تک ہمارے عقل کی رسائی نہیں ہے، جن تک ہمارے علم کی رسائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کے پاس سب کچھ ہے، یہاں تو مزاروں پر جا کر لوگ مانگتے ہیں کہ ہماری تیرے آگے ہے، تیری اللہ کے آگے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، باقی سارے محتاج ہیں، تو یہ مزار سارے غیر آباد ہو جائیں۔ مزاروں کی دنیا آباد ہی اسی لیے ہے، لوگ وہاں جا کر دھوم دھڑنگے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہوں کہ بعض مزارات پر تو مجرے ہوتے ہیں۔ وہ مجرے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ پیر ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری باتیں سن بھی رہا ہے اور ہم اس کو خوش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ شہباز کرے پرواز جانے راز دلاں دے، کہ شہباز کے اندر جو ہے تو وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ ایک کنجری وہاں جا کر ڈانس کرتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ ہماری باتیں سنتے ہیں۔ یہ عرس کا مطلب ہی یہی ہے، عرس کہتے ہیں شادی کو، عروسہ عرس، یہ شادی۔ وہی سمجھتے ہیں کہ بزرگ فوت نہیں ہوئے، بلکہ بزرگ ہم سے اوجھل ہو گئے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کا یہاں تک عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بزرگ مر جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، ان کے پاس ان کی بیوی ہوتی ہیں، وہ ان سے راتیں بھی گزارتے ہیں۔ اور یہی عقیدہ مولوی احمد رضا خان بریلوی بیان کرتا ہے اپنی کتاب میں کہ نبیوں کے پاس ان کی بیویاں ہوتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ کی وفات کے بعد تو عائشہ کتنے سال زندہ رہیں؟ یہ گمراہ کن تصور ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جا بجا اس بات کا رد کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سن نہیں سکتا، کہ مرنے کے بعد کوئی آدمی سن نہیں سکتا۔ جب یہ تصور پکا ہو جائے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، پھر قبرستان جو جائے گا یا تو عبرت کے لیے جائے گا یا دفن کرنے کے لیے جائے گا۔ اب قبرستان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبر والے سن رہے ہیں، جو آدمی زندہ ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، وہ تو نہیں سنتا۔ جو آدمی گاڑی کے اندر بند ہوتا ہے اور گاڑی کے شیشے بند کر دو تو وہ بہر والی کی بات نہیں سنتا۔ تو مرنے کے بعد جب روح انسانی جسم سے نکل جاتی ہے، وہ ہر وقت کیسے سن سکتا ہے؟ اللہ تو چاہے سنا سکتا ہے، لیکن یہ قانون اور اصول نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اس مائی کو سنا دے، اللہ چاہے تو چھت کو سنا دے۔ کیا اللہ کی چاہنے سے چھت اگر سنتی ہے تو کبھی آپ کہیں گے کہ چھت سنتی ہے؟ آپ کہیں کہ چھتیں تو نہیں سنتی۔
اللہ چاہے تو پتھر سن سکتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ پتھر سنتے ہیں؟ ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے قانون اور قدرت میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں محمد غیب جانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں پتا۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اے نبی ان سے پوچھو کہ ایک آدمی دیکھنے والا ہے اور ایک آدمی اندھا ہے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو آدمی ان حقائق کو سمجھتا ہے وہ تو ہے دیکھنے والا، جو یہ سمجھتا ہے کہ نبیوں کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہ غیب بھی جانتے ہیں، سارے معاملات ان کے اختیار میں ہیں، وہ اندھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اندھا اور دیکھنے والا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، تم اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی، غور کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح قرآن میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما انا بشر، میں محمد ایک انسان ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہوں، بشر ہوں، وَإِنَّهُ يَأْتِينِ الْخَصَمُ، میرے پاس لوگ اپنے مقدمے لے کر آتے ہیں، جھگڑتے ہیں تو جھگڑے میرے پاس لے کے آتے ہیں، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے یا ان میں سے ایک آدمی دوسرے کے مقابلے میں بلیغ ہو، بات بڑی سوچ سمجھ کے اور بات میں ماہر ہو، میرے پاس مقدمہ لے آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس آتے ہوئے وہ آدمی ان میں سے ایک آدمی باتونی ہے، باتیں بنا لیتا ہے، اور فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ سچا ہے۔ دو آدمی میرے پاس مقدمہ لے آتے ہیں، ایک آدمی بحث کرتا ہے، دوسرا ایک آدمی بحث ایسے کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی اپنی باتوں میں سچا ہوگا، کیونکہ ہر آدمی بعض دفعہ بعض معاملات میں سچا بھی نہیں بول سکتا، اور بعض باتوں نہیں ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے جھوٹے ہیں لیکن باتوں میں ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ سچے بن بیٹھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم میں میرے پاس کوئی آدمی آئے جھگڑ دے کر اور بات ایسے کرے، میں اس کی بات سن کر یہ سمجھوں کہ یہ سچا آدمی ہے، فَأَقْضِي، میں فیصلہ کر دوں لہو اس کے لیے، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، تو یاد رکھنا کہ میں اگر کسی آدمی کے حق میں، کس مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، فَإِنَّمَا هِيَ قَطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، تو یاد سمجھیں کہ اگر میں اس کی باتوں میں آ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ مجھ سے آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے۔ جج کے پاس آپ جاتے ہیں اور جھوٹا وکیل ہے، بڑا کھڑپینچ وکیل ہے، پیسے دیتے ہیں، آپ ہیں تو جھوٹے لیکن وہ آپ کی باتوں کی اس انداز میں پیش کرتا ہے جج کے سامنے کہ آپ جھوٹے بھی سچے بن جاتے ہیں، تو یہ آپ جیتے نہیں ہیں، آپ جیتے نہیں ہیں، آپ ہار گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے حق میں فیصلہ تو کر دوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے، میں نے اس کو آگ کا ٹکڑا دیا ہے، میں نے اسے آگ دیا ہے، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا، اب اس کی مرضی آگ لے لے کے چھوڑ دے، کہ میں محمد کا فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوگا بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے حق میں آگ دے رہا ہوں اسے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر علم غیب جانتے تو آپ یہ فرماتے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، آپ تو یقیناً اس کے حق میں فیصلہ کرتے جو سچا ہوتا، آپ فرماتے ہو سکتا ہے میں اس کی باتوں میں آ جاؤں۔ اسی طرح حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ جا رہے تھے تو ایک کھجور کا دانہ گرا پڑا تھا، تو فقال، آپ نے فرمایا لولا ان تکونا من صدقۃ لاکلتها، اگر یہ کھجور کا دانہ صدقے کا نہ ہوتا تو میں محمد اس کو اٹھا کر کھا لیتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، آپ تحفہ لے لیتے تھے، ہدیہ لے لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، سید کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے،
آپ صدقہ نہیں لیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں جانتا یہ صدقے کا نہیں ہے تو میں کھجور کا دانہ اٹھا کر کھا لیتا۔ معلوم کیا ہوا کہ آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ دانہ کھجور صدقے کی ہے یا ویسی گری پڑی ہے، صرف آپ نے اس کو نہیں اٹھایا۔ تو کس بنیاد پر نہیں اٹھایا کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اس کو کیوں پیدا کرتا ہے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے۔ آدم علیہ السلام سے کہا کہ ناموں کو میرے سامنے بیان کرو۔ اللہ نے ان کو علم الاشیاء دیا، بہت سی چیزیں، چونکہ آدم ضروریات ہیں آدم کی، کھانا پینا، چیزوں کا استعمال، ان کی لاجک، ان کا فلسفہ، یہ چیزیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو بتائیں تو فرشتوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ سمعان کس طرح لگائی جاتی ہے، ریڑکا کیسے ریڑکا جاتا ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، ان کی تو یہ ضروریات نہیں تھی، جبکہ آدم کی ضروریات تھیں۔ تو آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تو بتا ان چیزوں کا نام بتا۔ تو آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ پہلے فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ، تم جو کہتے تھے آدم کو کیوں پیدا کرتا ہے، اب تم بتاؤ یہ ان چیزوں کے نام، یہ کس کام آتی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ تو پاک ہے، تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے بھی نفی کر دی علم غیب کی، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ آدم کو بتایا تو آدم نے بتا دیا، فرشتوں کو نہیں بتایا تو فرشتے نہیں بتا سکے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی آ رہا ہے تو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے، یہاں تو بزرگ رہ گئے، بلی کو بھی بلی میاؤں کرے تو مہمان آنے والے ہیں، فلاں چیز گھر میں بلی جھگڑ رہی ہے تو کوئی مرنے والا ہے، یعنی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں، انسان تو انسان رہ گئے۔ تو فرشتوں نے کیا دیا کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ غیب کی چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ تالا کون کھولتا ہے؟ جس کے پاس چابی ہو، جس کے پاس چابی نہ ہو تالا کیسے کھولے گا؟ تو غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، مخلوق کے پاس غیب کی چابیاں نہیں ہیں۔ یہ سمجھنا کہ جنات علم غیب جانتے ہیں یہ بھی کفر ہے، جنات علم غیب نہیں جانتے، البتہ بعض خبریں دیتے ہیں۔ وہ خبریں کیسے دیتے ہیں؟ میرے ساتھ بھی ایک جن ہے، آپ کے ساتھ بھی جن ہے، آپ کے ساتھ بھی فرشتہ ہے، میرے ساتھ بھی فرشتہ ہے۔ فرشتہ اچھی باتیں القاء کرتا ہے، اور جو جن ہوتا ہے نبی اکرم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اس کا جو زور ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب مجھے اچھی بات تو بتائے گا، مجھے بری بات القاء نہیں کرتا۔ دوستی کا اثر ہوتا ہے نا، اچھے کے ساتھ رہ کر برا بھی کیا بن جاتا ہے؟ اچھا بن جاتا ہے، اور برے کے ساتھ اچھا رہ کر اچھا بھی برا بن جاتا ہے۔ شرابیوں کے ساتھ بچے رہے تو شرابی بن جائیں گے، اور اچھوں کے ساتھ اچھوں کے لڑ لگ جائے تو آپ بھی اچھے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ایک جن ہے۔ تو شیطان انسانوں کے ساتھ فرشتہ بھی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن ادھر سے آ رہا ہے اور آپ کے جن کو پتہ ہے ان کی آپس میں لین ہوتی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہاں جی آج تیرے پاس تو وہاں سے چلا تھا، اتنے بجے چلا تھا۔ جب انسان شیطان کا پجاری، شیطان کا غلام، پکا مشرک بن جاتا ہے تو پھر شیطان دوسرے شیطان کو وہ القاء کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے، اور پھر یہ اس کو القاء کر دیتا ہے، اس کو بتاتا ہے بعض دفعہ غیب کی خبریں۔ وہ جانتا نہیں ہے، وہ شیطان چونکہ ہے وہ شیطانوں کی دنیا میں رہتا ہے، شیطان اس کو یہ باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ علم غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جس کو بتایا نہ جائے اور بتائے بغیر اسے پتا ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق کی صفت نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بزرگ غیب جانتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے، یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے۔
اللہ کے سوا کسی اور کو غیب دان سمجھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے کہ یہ غیب جانتا ہے. اس نے اللہ کی صفات میں اس بزرگ کو، یہ نبی کو شامل کر لیا. تو اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اے نبی ان سے کہو کہ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها الا هو، ان کو اس غیب کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ تو وہ ہے جو جانتا ہے جو خشکی میں ہے، جو تری میں ہے. سمندر میں کیا ہے، کتنی مخلوق ہے، کتنی مچھلیاں ہیں، مچھلیوں کے انڈے کتنے ہیں، ریت کے ذرات کتنے ہیں، پانی کتنے وزن ہے، اس کے اندر قطرات کتنے ہیں، اور کیا کیا مخلوق ہے، اللہ جانتا ہے. اور خشکی میں کیا ہے، پہاڑ کتنے ہیں، پہاڑوں میں معدنیات کتنی ہیں، اور درخت کتنے ہیں. سبحان اللہ، یہ ایک ایک بات اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے. اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم سے کہا کہ لکھ. کیا لکھوں؟ کیا یہ جو ہونے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قلم کو القاء کیا، قلم نے ساری باتیں لکھ دیں جو قیامت تک ہونے والی تھیں. اور کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر لکھی ایک کتاب میں. وہ کتاب اللہ کے پاس لوح محفوظ عرش پر اس کے پاس ہے. اس کتاب تک رسائی نہ کسی فرشتے کی ہوتی ہے نہ کسی انسان کی ہو سکتی ہے. فرشتے بھی نہیں جانتے اس کتاب میں کیا ہے. البتہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے اس لکھے ہوئے کے موافق ہو رہا ہے، ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا. یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بتائی ہے، اپنا علم بتایا ہے. یہ اللہ لکھا ہے لوح محفوظ میں، یہ تقدیر اللہ کا علم ہے. اور اللہ کے علم کا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور مخلوق میں کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور اگر کوئی پتا گرتا ہے درخت کا تو وہ اس کو بھی جانتا ہے. کائنات میں کتنے درخت ہیں؟ آپ انسانوں کی مردم شماری تو کرتے ہیں، بھی 7 ارب انسان ہیں. درختوں کی مردم شماری کر کے دیکھیں یا ان کی شماری کریں، گنیں ان کو، آپ درختوں کو نہیں گن سکتے. کتنے کپاس کے پودے ہیں، کتنے گندم کے پودے ہیں، کتنے نیم اور شیشم کے پودے ہیں، کتنے بوہڑ کے پودے ہیں، اور اس میں کتنے پتے ہیں، کتنے سرسبز ہیں اور کتنے گر رہے ہیں. انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. کائنات کا مالک پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے اور پوری کائنات کے اندر سبحان اللہ جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کو دیکھ رہا ہے. اور کائنات میں اربوں انسان اور کھربوں جانور اور کئی کھرب پرندے یہ بولتے ہیں. مالک کائنات ان میں سے ہر ایک کی بات سنتا ہے اور ہر ایک کو ان کی ضرورت کے مطابق رزق دیتا ہے. یسألہ من فی السماوات، کائنات کی ہر چیز جو سے مانگتی ہے سب کو دیتا ہے. انسان حافظ پڑھا رہا ہو، قاری صاحب 2 بچے پڑھتے ہو، چپ کر مجھے سننے دے. انسان ایک بہت چپ کر مجھے اس کی بات سننے دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ہے زندگی میں تو 2 بندہ باتیں کریں تو اس کی بات سن نہیں سکتا، مرنے کے بعد وہ اس کی قبر پر ہر آنے والوں کو دیکھ رہا ہے. یہ پوچھ دیتا ہے کہ مرد آیا یا عورت آئی ہے، مرید نہیں ہے یا مرید آیا ہے. زندگی میں تو کسی پنجابی تھا تو اردو نہیں سمجھتا تھا، اردو تھا تو فارسی نہیں سمجھتا تھا، فارسی تھا تو انگریزی نہیں سمجھتا تھا. مرنے کے بعد جو اس کی قبر پر آتا ہے وہ انگریزی بھی جاننے لگی ہے، اردو بھی جاننے لگی ہے. یہ ایک ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، حقیقت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا گرتا ہے تو اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ، کوئی دانہ زمین کی گہرائی میں، زمین کے اندھیرے میں ہے، کہیں پہنچ گیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سرسوں کا دانہ 10 فٹ نیچے پڑا ہے، اگ رہا ہے. اب اس اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارنا، اس مالک کو چھوڑ کر درگاہوں سے مانگنا جو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ گئے بارش کی دعا مانگنے کے لیے، نماز استسقاء وغیرہ پڑھنے کے لیے. آگے گئے تو کہتے ہیں واپس آ جاؤ. کیوں؟ ایک چیونٹی ہے جو اپنی
ٹانگے اوپر کر کے اللہ سے سوال کر رہی ہے، بارش مانگ رہی ہے، آج تمہارے مانگے بغیر بارش مل جائے گی۔ کیا مطلب کہ کائنات میں دیگر چیزیں بھی ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں۔ ہمارے اعمال تو اتنے برے ہیں کہ اگر شاید یہ کائنات میں اور معصوم چیزیں نہ ہوتی تو ہمیں رزق بھی نہ ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علم میں سب چیزیں ہیں۔ تو فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی دانہ ہے جو زمین کی تاریکی میں پڑا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی تازہ چیز ہے، کوئی پرانی چیز ہے، خشک چیز ہے، الا فی کتاب مبین، اس کے پاس لوح محفوظ ہے، کتاب ہے، یہ سب اس کے اندر انٹری ہوئی پڑی ہیں۔ اس نے حکم دیا، ارادہ ظاہر کیا، قلم کو حکم دیا، قلم کے اس نے ارادہ کیا، قلم کو القاء کیا، قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ اب اتنا دور قریب سے جانے والا، اتنا بااختیار، اتنا مختار کل، اتنا ہمارے دلوں کی باتیں اور بھید جانے والا، ہم اس کو چھوڑ کر اوروں سے مانگیں؟ وہ تو اپنی مخلوق کے ساتھ اتنا مہربان ہے، وہ تو کہتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہاں آ کر کہتا ہے میرے بندے رزق مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، بخشش مانگنی ہے، کوئی صحت مانگنی ہے۔ پھر جس آدمی کا اللہ کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوتا جائے گا، جتنا گہرا تعلق ہوگا، پھر اس کو سوال کرنے میں بھی لذت آئے گی۔ اور قرآن اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، ان سے کہو کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، اس کا علم جب ظاہر کرے گا تو میرا اللہ ہی ظاہر کرے گا، مجھے پتہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا، سفید اس کے کپڑے تھے، کالی اس کی داڑھی تھی اور بال اس کے کالے تھے، جوان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے گھٹنے ملا دیے اور کچھ سوال کرنے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا۔ عجیب بات تھی، سوال بھی کرتا تھا اور سوال کے بعد تصدیق بھی کرتا تھا۔ وہ قریب کا ہوتا ہم اس کو جانتے، دور کا ہوتا تو اس پر مٹی کے کوئی آثار، سفر کے نشانی نظر آتی، نہ اس پر سفر کے نشان، ایسے محسوس ہوتا تھا کہیں ابھی آیا ہے، صاف ستھرے کپڑے، کالا سیاہ بال، داڑھی اس کی کالی۔ تو سوال کرتا ہے، کئی سوال اس نے کیے، ان میں سے ایک سوال بھی تھا کہ اے محمد یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تو پوچھ رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے تو پوچھ رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جس سے تو پوچھ رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس نے بتایا، پھر اس کی نشانیاں بتا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائیں کہ عورت ہے سردار جنے گی، گنگے بہرے لوگ ہوں گے، اور وہ ایک وقت آئے گا کہ حکومت حکمران بن بیٹھیں گے، بجو کے بجو، ان پڑھ، یہ قیامت کی نشانیاں ساری ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تو اسے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، قل انما علمها عند ربی، ان سے کہو کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، اس وقت وہ اللہ ہی ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں بڑا بوجھ ہے، لا تأتیکم الا بغتۃ، یہ اچانک تمہارے پاس آئے گی، کوئی بھینسوں کا دودھ دو رہا ہوگا، کوئی کپڑے کو گز لگا رہا ہوگا، کوئی اونٹوں کی بندری بنا رہا ہوگا، اچانک قیامت آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے محمد تو اسے ایسے پوچھتے ہیں جیسے تو ٹو لگا کے بیٹھا ہے، تو تلاش کر رہا ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، ان سے کہو اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ان سے کہو میں محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے گا اتنا مجھے اختیار ہے، کانٹا لگ جائے نکال سکتا ہوں، یہ جس طرح کسی کو انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کی باتیں جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں تو بڑے بھلائیاں اکٹھیاں کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے تکلیف بھی نہ پہنچتی۔
مجھے پتا ہے کہ یہاں مال بڑا اٹھا لیتا، مجھے پتا ہے وہاں میرا دشمن ہوگا، میں اس سے ادھر جاتا ہی نہیں، اس کا توڑ کر لیتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، اے نبی ان سے کہو میں تو ڈرانے والا ہوں، میں تو خوشخبریاں دینے والا ہوں ایمان لانے والے لوگوں کو، یہ غیب کی باتیں میں نہیں جانتا۔ اس طرح کی بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی غیب نہیں جانتے۔ اسی طرح میں ایک بات مختصر کروں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان کی موت کا وقت اسے بتایا گیا کہ تیری موت کا وقت آ گیا، تو کہا اللہ تیرا گھر بن رہا ہے بیت المقدس، اور جن لگے ہوئے ہیں تگاریاں اٹھا کر کام کر رہے ہیں، اگر میں مر گیا تو تیرا کام ادھورا نہ رہ جائے، تیرا کام ادھورا نہ رہ جائے، تو مجھے کس طرح سیٹ کر دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوٹا اٹھایا، اپنی کھاڑی کے نیچے دے کر ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، کام نگرانی کر رہے ہیں۔ اس دوران ان کی موت کا وقت آیا، اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا، اور جن کام کر رہے ہیں ڈرتے ہیں کہ سلیمان کے ہاتھ میں سوٹا ہے کہ ہمارے ٹکور نہ کر دے، وہ اٹھا اٹھا کر کام کر رہے ہیں، مسلسل کام کر رہے ہیں۔ تو جب بیت المقدس تعمیر ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں کو کس نے بتایا کہ سلیمان کی موت آ چکی ہے؟ فرمایا جنوں کو اس سے پتہ چلا، دیمک لگ گئی تھی اور سوٹے کو، وہ اندر سے گھن جو تھا وہ سوٹے کو کھا رہا تھا، سوٹے کو وہ گھن کھا رہا تھا۔ ادھر کام کمپلیٹ ہوا اور ادھر سوٹا ٹوٹ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام موت کے بعد اپنے آپ کو بھی سنبھال نہ سکے۔ کائنات کی نبی مشکل کشا ہوتے ہیں، وہ نبی نہیں تھا، بادشاہ بھی تھا، نبی بھی تھا، سنبھال نہ سکا، گر پڑے۔ جب گرے تو جنہوں نے کہا ہائے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کاش ہمیں پتہ ہوتا، ہم غیب جانتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جن کیا کہنے لگے، اگر ہم غیب جانتے تو ہم اس ذلت میں پھنسے ہوئے تھے، مسلسل تگاریاں اٹھا کے کام کر رہے تھے، ہم تو کبھی کے فرار ہو جاتے۔ یعنی جنات بھی غیب نہیں جانتے، تو معلوم ہوا کہ غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، غیب جاننا مخلوق میں سے کسی کی صفت بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔